اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا علی پر ابراہیم ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور اولاد وما اور جو اوتیا دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ اور عیسیٰ والنبیون اور نبیوں کو من سے ربہم ان کے رب لا نفرق نہیں فرق کرتے بینا درمیان احدین کوئی ایک منہم ان میں سے ونحن اور ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار کہیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اور جو بھی موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ اب اسی آیت سے ملتا جلتا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 میں بھی تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ میں آپ کی جو آواز ہے میں نے میوٹ کر دی تھی، شاید میں کھول لوں اس کو۔ جی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے تو کیا یہ کہ کچھ نبیوں اور کتابوں پر ایمان لائے اور کچھ پر نہیں لائے۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب نبیوں اور سب کتابوں پر ایمان لاؤ، خواہ وہ ابراہیمی صحیفے ہوں یا حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی کتابیں ہوں یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے صحیفے ہوں، ہمیں سب کو ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، سب پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ البتہ اب جو ہمارا عمل ہوگا وہ صرف قرآن پر ہوگا اور ہماری اطاعت و اتباع صرف حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایمان سب پر لانا ہے، جبکہ دیگر جو قومیں ہیں، دیگر جو مذاہب کو ماننے والے ہیں، وہ صرف اپنے مذہب پہ اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، وہ دوسری کتابوں پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ان کے اور ہمارے درمیان یہ واضح فرق ہے۔ ومن اور جو یبتغی چاہے گا غیرہ سوا الاسلامی اسلام دینن کوئی دین فلن تو ہرگز نہیں یقبل قبول کیا جائے گا منہ اس سے وہوا اور وہ فی الآخرہ آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا اور پھر آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا۔ اللہ نے واضح طور پر قرآن پاک میں کئی جگہ فرما دیا ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس زمانے میں معتبر نہیں ہے۔ جب ابراہیم تھے ان کا دین بھی اسلام تھا، اسماعیل تھے ان کا دین بھی اسلام تھا، عیسیٰ موسیٰ ان سب کا دین اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے جو قابل قبول ہے۔ اگر اسلام کے علاوہ کوئی کسی دین کی اخلاقی باتوں پر جتنا چاہے عمل کر لے، جب تک وہ مکمل طور پر عقیدہ اسلام کو اختیار نہیں کرے گا اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا۔ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، اگر کوئی کافر جتنے مرضی اچھے اعمال کرے گا، وہ انسانیت کے درجے پر جتنا مرضی پورا اترے گا، اس کا عمل اللہ کے ہاں کوئی بھی مقبول نہیں ہوگا، اسے اپنے کسی عمل کی جزا نہیں ملے گی جب تک کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا، اسلام قبول نہیں کرتا۔ اب اسلام سے مراد وہ دین ہے، ہم نے پچھلی آیت میں بھی اس کو پڑھا کہ اسلام سے مراد اب وہ دین ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔
ہمارے لیے وہی دین اسلام ہے اور اسی کی اتباع ہم پر لازم ہے۔ کیفا کیوں کر یہدی ہدایت دے گا اللہ قومن کفروا ایسے لوگ جو کافر ہو گئے بعد ایمانہم ان کے ایمان وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی ان الرسول کہ رسول حق سچے وجاء اور آئیں ہم ان کے پاس البینات کھلی نشانیاں واللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین ظالم لوگوں کو۔ کیوں کر ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول حق ہیں اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کنہوں نے گواہی دی؟ یہود و نصارے نے گواہی دی کہ یہ رسول حق ہے۔ رسول کون سے بات ہوئی ہے ادھر؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی تھیں، یعنی وہ لوگ جو تھے دلیلوں سے جان چکے تھے، اس کے باوجود بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے ان کو حق سچ ماننے کے بعد بھی۔ اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں کر ہدایت دے گا۔ پہلی بات کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کی جانب متوجہ ہو گئے، یعنی ان کے دل ایمان لے آئے تھے، اس میں زبان سے ایمان لانے کی بات نہیں ہوئی، ان کے دل ایمان لے آئے تھے، ان پر حقیقت جو تھی وہ عیاں ہو گئی تھی، لیکن دنیوی جو تھی مصلحتیں ان کے آڑے آ گئی تھیں، ٹھیک ہے، اور زبان سے انہوں نے انکار کر دیا۔ دنیوی مصلحتیں کیا تھی؟ کیونکہ وہ جو بادشاہ تھے جو ان کو راہبوں کو عالموں کو بڑا نوازتے تھے، ان کو بڑی عزت دی ہوئی تھی، جس طرح بادشاہ کا حکم مانا جاتا تھا، عوام ان کی بھی حکم مانتی تھی، ان کے حلال حرام قرار دیے جانے پر سر تسلیم خم کرتے تھے، تو یہ جو انہیں مرتبے حاصل ہوئے تھے نا، یہ ان کے چھوٹ جانے تھے اگر یہ نبی حق پر ایمان لے آتے جاننے کے باوجود۔ جیسے ہم سورہ نمل میں پڑھیں گے کہ انہوں نے ظلم اور تکبر کے مارے ان معجزات کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان کے قائل ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں پڑھا ہے نا کہ جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی تھی، کتنی ہی انبیاء کی انہوں نے کھلی نشانیاں دیکھی، معجزات دیکھے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا جبکہ ان کے دل بھی قائل ہو چکے تھے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ اس آیت میں بیان ہوا ہے نا کہ انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول حق ہے۔ تو یہ گواہی کس وقت دیتے تھے وہ؟ جب وہ آپس میں باتیں کرتے تھے، جب دنیا سے چھپ کر آپس میں اپنے دل کی باتیں کرتے تھے تو اپنی زبان سے اس وقت گواہی دیتے تھے کہ یہ واقعی نبی آخر الزمان ہے جو ہماری کتابوں میں بیان کردہ پیشن گوئیوں کا بالکل وہی پرتو ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ علقمہ کے 2 بیٹے ابو حارثہ اور کرز جب نجران سے مدینہ منورہ چلے آ رہے تھے۔ ہم نے واقعہ پڑھا نا کتنی دفعہ کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا مدینہ منورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب ہم نے مباہلہ والا واقعہ پڑھا تھا تو یہ اس کی روایت کے بارے میں آتا ہے کہ علقمہ کے 2 بیٹے ابو حارثہ اور کرز جب نجران سے مدینہ منورہ چلے آ رہے تھے تو راستے میں جو ایک ان میں سے کرز تھا، آدمی جس کا نام کرز تھا، اس کے گھوڑے کو کہیں ٹھوکر لگی۔ اس نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ دور والا، یعنی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، یعنی اس نے بددعا دی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ۔ اس کا اشارہ محمد رسول اللہ کی طرف تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر اس کے بڑے بھائی ابو حارثہ نے کہا کہ بلکہ تیری ماں ہلاک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی تمہیں میری بات اس قدر بری کیوں لگی؟ وہ حیران ہو گیا کہ میرا بھائی ہو کر اس نے ایسی بری بات آگے سے کہہ دی۔ تو ابو حارثہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یقیناً وہی امی نبی ہیں، ٹھیک ہے، وہی نبی امی ہیں جن کے ہم منتظر تھے، ہم اپنی کتابوں میں جن کے منتظر تھے، وہ ان کے بارے میں دعائیں کیا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ نبی آئے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ ان کی نسل سے ہوگا، ان کے وسیلوں سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جب کبھی ان پر کوئی دوسری قومیں حملہ آور ہوتی تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو کب بھیجے گا اس نبی کو جو ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں عذابوں سے نجات دلوائے گا۔ تو پھر واپس آتے ہیں اسی واقعے کی طرف کہ کرز نے کہا کہ جب آپ سب یہ جانتے ہیں، یعنی وہ جو بھائی تھا اس نے کہا کہ جب آپ یہ سب جانتے ہیں تو ان پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ ابو حارثہ کہنے لگا کہ اب ان بادشاہوں نے ہمیں بڑا مقام و مرتبہ عطا کر رکھا ہے، وہی جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو وہ ہم سے یہ سب کچھ چھین لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بادشاہ جنہوں نے انہیں مقام و مرتبہ دیا تھا، مراعات دی تھی، یہ لوگ دراصل سلطنت روما کے تحت تھے اور انہیں مصر کی حکومت کی جانب سے بڑی مراعات ملتی تھی، انہیں مال و دولت، عزت و وجاہت حاصل تھی۔ یہ وہ وجہ تھی
کہ وہ لوگ ڈرتے تھے کہ ان سے سب کچھ چھن جائے گا. اب یہ لوگ محمد عربی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو یہ حال تھا، یعنی ابھی ملے نہیں تھے. ان کی نشانیاں سن کر بھی وہ ان پر ایمان لے آئے تھے. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی روز گزارنے کے بعد مباہلہ سے جب انہوں نے راہ فرار اختیار کر کے واپس جاتے ہوئے ان کا یقین کس قدر مکمل ہو گیا ہوگا کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کے وہ منتظر تھے. ان کے دل گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول برحق ہے، لیکن اپنی دنیوی مصلحتوں کی وجہ سے وہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی یہ جو ہے بعد ایمانہم، ان کا اپنا ایمان، یعنی وہ اپنا ایمان کو قبول کرنے کے بعد منکر ہوئے تھے. ان کا ایمان لانے کے بعد، یعنی جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیوں جو انہوں نے دیکھا تھا، ان کی نشانیاں جو ان کی کتابوں میں تھیں، وہ دل سے جب ان پر ایمان لے آئے تھے. مان بے شک نہیں رہے تھے کہ ان کا وہ اس ایمان کا تذکرہ ہے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کے بارے میں پہلے سن کر پھر ان کو دیکھ کر اپنے ایمان لے آئے تھے. ٹھیک ہے. دل کا ایمان لے آئے تھے. وہ جانتے تھے لیکن زبان سے کلمہ نہیں تھا انہوں نے پڑھا. ادھر اس ایمان کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. اولئک، ایسے لوگ، جزاؤہم، ان کی سزا، انا، کہ، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، لعنت اللہ، والملائکۃ، اور فرشتوں، والناس، اور لوگوں، اجمعین، تمام. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. کس میں؟ اس لعنت میں ہی وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف، نہیں تخفیف کی جائے گی یا نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا، اور نہ، ہم، انہیں، ینظرون، مہلت دی جائے گی. اسی لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت ملے گی. ٹھیک ہے. ایسے ملتے جلتے الفاظ سورہ بقرہ کی آیات 161 اور 162 میں بھی آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، یہ سورہ بقرہ میں بھی آ چکے ہیں. الا الذین، سوائے جو لوگ، تابو، توبہ کی، من بعد ذالک، اس، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا، اور رحیم، رحم کرنے والا. سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یعنی کہ سچے دل سے ایمان لا کر اگر وہ اہل صالح کی روش پر گامزن ہو جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا. یہ جو میں نے 3 آیتیں بیان کی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کا ایک پس منظر ہے. آخری آیت جو ہے اس میں کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں. اس کا پس منظر یہ ہے، شان نزول اس کا یہ ہے کہ حارث بن سوید ایک انصاری تھے، کفار کے ساتھ جا ملے. اس کے بعد انہیں ندامت ہوئی. انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں کہ اگر میں دوبارہ اسلام کی طرف آنا چاہوں تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ توبہ ہر گناہ سے مقبول ہے. اس سے پتہ چلتا ہے. آپ نے ابھی جو سوال کیا کہ وہ یعنی ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے اور پھر دوبارہ اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے، تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ارتداد سے بھی توبہ ہے. یعنی کوئی مرتد ہو جائے اور بعد میں توبہ کر لے اپنی زندگی میں تو وہ توبہ بھی اس کی قبول ہے. ٹھیک ہے. سوائے مرتے وقت جو توبہ کرے نا، اگر کہ وہ موت کا فرشتہ دیکھ کر اس وقت یا عذاب آئے اس وقت توبہ کرے تو وہ توبہ قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر عذاب سر پہ کھڑا ہے، عذاب آ گیا، اب اس وقت تو ہر ایک نے ماننا ہی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت توبہ قبول نہیں ہے. ان الذین، بے شک جن لوگوں نے، کفروا، کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان، ثم، پھر، ازدادوا، بڑھتے گئے، کفرن، کفر میں، لن تقبل، ہرگز نہ قبول کی جائے گی، توبتہم، ان کی توبہ، واولئک، اور وہی لوگ، ہم، وہ، الضالون، گمراہ.
بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، وہ تو یقیناً گمراہوں میں سے ہے۔ یعنی حق کو پہچان لینے کے بعد وہی بات اگین آ گئی، چاہے زبان سے مانا ہو یا نہ مانا ہو، جب انہوں نے حق کو پہچان لیا، دل سے مان لیا، پھر بھی اگر وہ کفر کرتے ہیں یا زبان سے ماننے کے بعد بھی مرتد ہو جاتے ہیں، پھر اپنے وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، تو پھر اس بندے کی توبہ کیا قبول ہونی ہے؟ اس کی کوئی توبہ قبول نہیں۔ اب یہ جو آیت تھی ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ اور انجیل کے ساتھ کفر کیا، پھر کفر میں اور بڑھتے گئے حتیٰ کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ ٹھیک ہے، ان کا کفر بڑھتے بڑھتے کہاں آ گیا؟ آخری نبی کے ساتھ اور آخری کتاب کے ساتھ۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت جو تھی یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو اپنی کتابوں میں جو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت موجود تھی، اس کو دیکھ کر آپ پر ایمان رکھتے تھے کہ آخری نبی آئے گا، ان نشانیوں کے ساتھ آئے گا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو کافر ہو گئے دیکھ کر، مان کر، تو پھر کفر میں اور شدید ہو گئے، یعنی بڑھتے ہی چلے گئے نشانیاں دیکھ کر۔ یہ ان کے بارے میں یہ آیت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ ایمان اور کفر میں شدت کی کیفیت کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے قرآن پاک میں بکثرت ایمان میں اضافہ ہونے کی آیات ہیں، اسی طرح کفر میں شدت کی آیات بھی ہیں۔ اب یہ آیات کے معنی ہیں کہ کسی کا ایمان زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے جبکہ کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ اس آیت میں بیان ہے کہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی شدید کفر، یوں ہی کسی کا کفر زیادہ شدید ہوتا ہے اور کسی کا کم شدت والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اسی طرح ایمان کے بھی درجے ہیں اور کفر کے بھی درجے ہیں۔ آیت میں فرمایا گیا ہے نا کہ جو کفر کرے اور اس میں بڑھتا چلا جائے اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اب اس کا یا تو یہ معنی ہے کہ ان کی معافی نہیں، کیونکہ یہ توبہ ہی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس آیت کا ایک تو مطلب یہ ہے، یا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں جی، یا تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی توبہ مقبول نہیں، کیونکہ ان کے توبہ دل سے نہیں ہوتی بلکہ منافقانہ ہوتی ہے، دل میں کفر بھرا ہوتا ہے اور زبان سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسی توبہ ہرگز قبول نہیں۔ اس آیت میں کہا گیا ہے نا کہ ان کی توبہ قبول نہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے یہ کون سی توبہ ہے جو قبول نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں توبہ قبول کرتا ہے اگر وہ دل سے کی جائے تو اس آیت میں جو ہے کہ توبہ ان کی قبول نہیں، اس کے معنی یہ جو دو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پہلا معنی کہ یا تو یہ توبہ کرتے ہی نہیں اس لیے ان کی توبہ ہی قبول نہیں، دوسری اگر کرتے بھی ہیں تو منافقانہ طریقے سے کرتے ہیں، دل میں کفر بھرا ہے اور زبان سے توبہ کر رہے ہیں، تو ایسی توبہ ان کی قبول نہیں۔ ٹھیک ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم، اور وہ کفار، حالت کفر، فلن یقبل، تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا، من سے، احد، کوئی، ہم، ان سے، ملء، بھرا ہوا، الارض، زمین، ذہباً، سونا، ولا، ولو، اگرچہ، افتدا، بدلہ دے یا فدیہ دے، بھی، اس کو، اولئک، یہی لوگ، لہم، لیے ان کے، عذاب، عذاب، علیم، دردناک، وما، اور نہیں، لہم، ان کے لیے، من، کوئی، الناصرین، مددگار۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو ان میں سے کسی سے زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے۔ ظاہری سی بات ہے، یہ محال ہے، ناممکن ہے، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہاں پر کوئی فدیہ نہیں ہے، فرمایا کہ اگر کوئی زمین کے حجم کے برابر بھی سونا دے کر چھوٹنا چاہے گا تو وہ نہیں چھوٹ سکے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے بارے میں بیان ہوا۔ اب ایسے ہی ملتے جلتے جو ہیں الفاظ ہیں سورہ بقرہ میں بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ان سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اس آیت میں آگے آیا ہے سفارش نہیں قبول کی جائے گی، وہاں پہ بھی وہ کافرین کے بارے میں آیا ہے۔ اب ادھر دیکھیں پھر کفار کے بارے میں آیا گیا ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آپ نے آیت میں نوٹ کرنا ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ،
بالکل وماتو وہم کفار، اور وہ کافر ہی مرے، یعنی آخرت کی نجات جو ہے ایمان پر خاتمے میں ہے۔ اگر کوئی کفر پر مر گیا تو وہ زمین بھر سونا بھی اپنے فدیے میں دے دے تب بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر خاتمہ ہونے پر ہے۔ اگر کوئی شخص تمام عمر مومن رہا، مرتے وقت کافر ہو گیا تو وہ اس آیت میں شامل ہے، اور اگر کوئی شخص ساری عمر کافر رہا لیکن اپنی عمر کے آخری حصے میں جب وہ مرا، یعنی جب وہ مرا اس وقت وہ مومن تھا، تو پھر وہ اس آیت سے خارج ہے۔ اسی لیے جو صالحین ہیں ان کو سب سے زیادہ فکر ایمان پر خاتمے کی ہی ہوتی ہے، اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ حضرت یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا، آپ ساری رات روتے رہے، تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ کی کیا حیثیت اللہ کی بارگاہ میں؟ گناہ تو اللہ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اتنی زیادہ ہے کہ وہ گناہوں کو ڈھانک لیتا ہے۔ مجھے تو خوف اس بات کا ہے کہ کہیں ایمان کی دولت ہی نہ چھین جائے، کیونکہ پھر تو کسی رحمت کی اللہ کی امید نہیں نا۔ ایک گناہ گار جتنا مرضی گناہ گار ہو اسے اللہ کی رحمت کی امید ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اس امت کا جو ہے گناہ گار ترین امتی کو بھی سزا دے کر واپس جنت میں آخر میں بھیج دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایمان ہوگا، وہ ایمان پر مرے گا تو بھیجیں گے نا۔ تو اگر ایمان ہی نہیں ہوگا تو اس کو اللہ کی رحمت کی امید کیسے ہوگی؟ تو یہ سارا اس آیت کا پس منظر ہے۔